Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Let me welcome you to another exciting session on Total Quality Management, session number 29. کیا حال ہیں آج آپ کے؟ I hope you're all feeling and having an emotions and having an observation, which should be quality observation, quality feeling, and quality thinking. And once again, what is quality thinking? I'm not defining. Quality thinking of your colleague sitting next to you might be different than you. It's a relative term. Something which satisfies you may just be the beginning point for somebody else. یہ تو ایک ریلیٹو اسٹینڈرڈ ہے، خوب سے خوب تر کی تلاش ہے، اور میں نے یہی پچھلے سیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ آئی ایس او کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ایک اسٹینڈرڈ ہے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے، ٹھیک ہے. دس کوڈ بی دا minimum standard to fulfill the requirements. For example, if you like to send your products to European Union, your product cannot enter in European Union unless it's coming from an ISO certified company. لیکن جب میں آئی ایس او کی کلاسز پڑھایا کرتا تھا ایم بی اے میں خاص طور پر اور کارپوریٹ سیکٹر میں ٹریننگ کے اندر، تو میں ایک سوال کیا کرتا تھا اسٹوڈنٹس سے کہ آپ ذرا مجھے بتائیے کہ جاپان میں کیوں آپ کو آئی ایس او سرٹیفائڈ کمپنیاں نظر نہیں آتی؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. بہت کم پروڈکٹس آپ کو ایسے نظر آئیں گے جس پر لکھا ہوا ہو جو جاپان سے آتے ہیں کہ صاحب یہ آئی ایس او سرٹیفائڈ کمپنی کا بنا ہوا پروڈکٹ ہے. کیوں نہیں؟ شاید اس کی وجہ کچھ آپ کے سمجھ میں آئے. سوچئے ذرا. دیکھیے وجہ بڑی سمپل ہے، اس لیے کہ اسپیکنگ آف جاپنیز کمپنیز، دے ہیو دیئر اون کوالٹی اسٹینڈرڈ. دے تھنک وی آر مچ بیونڈ آئی ایس او. آور پروسیس، آور پیپل، آور پروڈکٹ, our systems, they are much beyond the requirements of ISO 9001. So we don't need to get a certificate. ہاں اگر کسی کسٹمر کی واقعی یہ ریکوائرمنٹ ہے تو ہم پرووائڈ کر دیں گے، ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. That is the reason that especially in Japan you will find very few companies. سوائے اس کے کہ کسی کسٹمر کی کوئی ریکوائرمنٹ ہو تو وہ کہتے ہیں صاحب یہ لیجئے، سرٹیفکیٹ بھی ہمارے پاس حاضر ہے. They are basically working total quality systems. That means their focus is strategic. یاد ہے پچھلے سیشن میں ہم نے کیا شیئر کیا تھا پھر آپ سے؟ Please take a look. What kind of organization you are working in? Is it level 1? یہی میں نے کہا تھا نا، level 1. Dysfunctional system. صبح بریک ہوا، ٹھیک کیا، دوپہر کو پھر بریک کر گیا، دوپہر کو ٹھیک کیا، شام کو پھر بریک کر گیا. آج صبح مینیجنگ ڈائریکٹر نے کچھ اور کہا، کل کچھ اور کہہ دیا. ڈس فنکشنل. فوکس از اونلی آن پروفٹ. پیسہ آنا چاہیے، اکانومی آف اسکیل. کسٹمر کیا کہتا ہے، اٹ از ناٹ مائی ہیڈ ایک. ڈس فنکشنل لیول 1. اچھا پھر آپ مجھے خود بتائیے کہ ایسی کمپنی پھر کتنا عرصہ سروائیو کرے گی؟ میرے ذہن میں وہ کمپنیاں آتی ہیں جو پاکستان میں کچھ ایسے پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کرتی ہیں جو ایک سیزن رہتے ہیں اور اس سیزن کے بعد کمپنی بھی بند، پروڈکٹ بھی غائب. کہاں جا کے کسٹمر کمپلین کریں گے؟ پلیز ایسی کمپنی میں کام کرنے سے پہلے، کیریئر بلڈ کرنے سے پہلے، کنٹریبیوٹ کرنے سے پہلے دوبارہ نہیں 3 مرتبہ سوچئے گا. ہاں لیول نمبر 2، company is awakening, market is getting tough, competitors are all over, it's coming from China, Malaysia, Singapore. How about Bangladesh?
ٹیکسٹائل سیکٹر, awakening. اچھی بات ہے. Okay, if you are awake, fine, I'm here to contribute. I'll take you from awakening system to developing system. ISO. تو ISO کا سسٹم, ایسی کمپنی جو ISO سرٹیفائڈ ہے وہ لیول 3 ہے. اچھا, پھر مجھے یہاں یہ بھی آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے دیجئے. I'm sorry to mention this, that especially when this ISO was being introduced, many companies thought it is just another certificate. Certificate for the sake of certificate. جلدی جلدی سے کچھ ڈاکومنٹس تیار کیے, کچھ آڈٹ کیا, باہر سے سرٹیفائر کو منگا لیا, پیسے دے دیے, بزنس ہے نا, سرٹیفکیٹ مل گیا. But is this certificate only for putting in the frame on the wall? No, my dear students, no. It should be a working document. It should be contributing to the growth of the company. It should be making the customers more happy. It should be making the process more visible and heard. ہوا کیا؟ سرٹیفکیٹ تو مل گیا 3 سال کے لیے. اب 3 سال کے بعد ری آڈٹ ہوا, تھرڈ پارٹی آڈٹ. 3 سال کے لیے سرٹیفکیٹ ملتا ہے. آپ کی کمپنی سرٹیفائی ہو گئی, خوش ہو گئے, اناؤنس ہو گیا, اخبار میں زمیمہ آ گیا, فائن. لیکن آپ نے سسٹم کو تو امپروو ہی نہیں کیا, ٹولز تو کچھ آپ نے یوز ہی نہیں کیے. اگرچہ یہ منیمم تھا, لیکن دیکھیے اس منیمم کے اندر بھی کچھ اسٹیٹسٹیکل کوالٹی کنٹرول ٹولز, بیسک ٹولز, کچھ پروسیس ریلیٹڈ ٹولز تو آپ کو یوز کرنے تھے. کچھ لوگوں کی ڈیولپمنٹ, چاہے کوالٹی ریلیٹڈ ٹریننگ ہی صحیح, وہ تو نہ ہوئی. 3 سال کے لیے ایوارڈ تھا نا. 3 سال کے بعد ری آڈٹ ہوا, کئی نان کنفرمیٹی, میجر نان کنفارمنسز سامنے آئی. دیکھیے میں میجر کا لفظ یوز کر رہا ہوں, میجر اور مائنر. جب میجر نان کنفارمنس پروسیس میں سامنے آ جائے تو پھر آڈیٹر, خاص طور پر تھرڈ پارٹی آڈیٹر, آپ کو سرٹیفائی نہیں کرے گا. تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ ڈیولپنگ سسٹم ہم نے 3 سال پہلے ڈیولپ کیا, 3 سال کے بعد تو اس کو امپروو کرنا چاہیے. یو شوڈ گو فرام لیول 3 ٹو مے بی 3.5 اور 4. تو لیول 4 کی آرگنائزیشن, یہاں آ کر پھر میں کہتا ہوں نا کہ آئی ٹی بیسڈ, آئی ٹی فوکس آرگنائزیشن لک فار لیول 5. دے وڈ لائک ٹو موو آن. تو لیول 4 کیا چیز تھی؟ میچورنگ سسٹمس. لیول 5 ورلڈ کلاس سسٹم. وی آر ہیئر ٹو موو آن. اٹ از اے جرنی, اینڈ آئی ایم شیور people like you, male and female, ladies and gentlemen, those who would like to work in quality. اچھا, پھر کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ میں, کوالٹی مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کے لیے کوئی خاص مائنڈ سیٹ نہیں چاہیے. ایک مائنڈ سیٹ چاہیے. I want to learn, I want to grow, I want to contribute. A service mindset, helping mindset, a healthy mindset, a mindset which will learn from the experience. If you have that, you can work in Salesforce, you can work in marketing research, you can work in brand management, any department. I'm sure you will contribute. Quality is not only in quality assurance, quality now in every department of the organization. بلکہ میں آپ سے شیئر کروں گا, quality starts from gate. Quality reaches to the top. Quality is from head to the toe. That's what we said, total organization excellence. It's a journey. You have to keep on moving. So, to keep on moving, the very first award is how to get certificate. اگر آپ کی کمپنی نمبر 1 پہ ہے, چلیے کوئی بات نہیں, گجرانوالہ میں, سانگلا ہل میں, شکارپور میں, روڑی میں, اوکے, ایک کمپنی, ناؤ دے ہیو ڈیسائیڈڈ, مینیجنگ ڈائریکٹر سیٹھ صاحب, چیف ایگزیکٹو, ناؤ ہی ہیز ڈیسائیڈڈ کہ آئی وانٹ ٹو اویکن اپ,
otherwise I will lose my product, I will lose my company. Okay, fine. If they contact you, if they hire you, please give your mind and give your heart, and of course you have to give your hands. تینوں آپ دیں گے تو I'm sure you can take the company to ISO certification. تو آئیے پھر میں آپ سے ذرا شیئر کر لوں کہ اگر آپ کو اپنی کمپنی کے سسٹم کو سرٹیفکیشن کی طرف لے کر جانا ہے تو ISO کا سسٹم، انٹرنیشنل کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کا سسٹم موجود ہے. کیسے آپ سرٹیفائی کروائیں گے؟ میں ایک کوئک روڈ میپ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ آر یو ریڈی؟ جسٹ ٹیک آن دا روڈ میپ, ٹیک اے لک. What are the steps which are required? So, at the topmost certification level, you can get the award, be happy, show to your customers, show to your supplier that you are a quality company. So let me share with you those steps which are required, how to get the certificate. And once you get this certificate, I'm sure you will feel elevated that you are working for an ISO certified company. You are known. The markets of the world would like to give respect to your product. They will talk good about you because the process is in control and the people there are ready to improve. یہ دیکھیے 10 steps ہیں. Number 1, set the registration objective. کیوں آپ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں؟ Number 2, select the appropriate standard. 9001 اور within 9001 یاد ہے میں نے کیا کہا تھا کہ کلوز ڈیزائن کی کلوز نمبر 7 میں جو ڈیزائن ریلیٹڈ کلوزز ہیں, ڈو یو لائک ٹو انکلوڈ دیٹ انٹو یور سسٹم اور ناٹ؟ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. ڈو یو لائک ٹو اپلائی دس اسٹینڈرڈ ٹو آل دا یونٹس which may be one in Faisalabad, second in Sheikhupura, third in Rodi? If you want to do that, well, this one certificate will not be good for all 3. No. You have to have a separate registration and a separate award for all those 3 units. Those are all with the same name. Fine. Textile ABC. Spinning in Faisalabad, weaving in Sheikhupura, something else, maybe ginning or maybe some other garment manufacturing in Rodi. Same name. You want to go for ISO 9001? Well, you have to have 3 separate systems implemented and they will be awarded. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسٹیپ نمبر 3, develop and implement the quality management system separately in each and describe the scope. اس یونٹ کے اندر کیا اسکوپ ہے؟ یونٹ نمبر 2 اسکوپ کیا ہے؟ کیا کیا چیزیں آپ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی کمپنی ہے, آپ کو ڈیسیژن کرنا ہے. Alright, that decision is made. Step number 4, select a third party registrar. آگی نا بات, کس کمپنی سے آپ نے سرٹیفکیٹ لینا ہے؟ اچھا, پھر اس میں کئی کمپنیاں ہیں. اچھا, ان کمپنیوں کے معیار بھی مختلف ہیں. اسٹینڈرڈ تو وہی ہے, ISO 9001 کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہی ان ریکوائرمنٹس کو وہ آ کر آڈٹ کریں گے. لیکن دیکھیے, آڈٹ کا معیار بھی مختلف ہوتا ہے. ایک منیمم, ایک میکسیمم. اب لازمی بات ہے وہ آڈٹ کرنے والی کمپنی, وہ رجسٹرار جس کا اپنا ایکسپیرینس تھوڑا ہے پاکستان میں, یا جن کا خیال یہ بھی دیکھیے نا, ایک بزنس تو ہے نا, تو اس پر ڈپینڈ کرے گا کہ آپ نے سرٹیفکیٹ کس سے لیا ہے, ان کا سرٹیفائی کرنے کا لیول کیا ہے, لیول آف ایکسلنس. لیکن اینی ہاؤ certificate would be a certificate and naturally it will give you a way to improve your process. Okay صاحب, نمبر 5 کیا ہوگا؟ perform self analysis audit. آپ کو خود
Internal audit. Internal audit is part of the requirement. آپ خود اپنے سسٹم کو سیلف اسسمنٹ یا سیلف انالیسس جو بھی آپ کہیے اسے کلوز نمبر 8 کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ پارٹی آڈٹ اینڈ آلسو سیکنڈ پارٹی. یو کین چیک یور سپلائر. آلرائٹ. نمبر 6 سبمٹ کوالٹی مینول فار اپروول. کوالٹی مینول تو بنے گا نا جی, بلکہ میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ پالیسی مینول ذرا الگ بنا لیں, چھوٹا ہوگا, براڈ ہوگا, لانگ ٹرم فوکس ہوگا. فرض کیجئے کوالٹی پالیسی جب آپ بنائیں گے تو اس کو پھر ہر ہفتے یا ہر مہینے, بلکہ میرا خیال ہے ہر سال بھی شاید آپ اس کو چینج نہ کرنا چاہیں. اٹس اے لانگ ٹرم فوکس. چینج کر سکتے ہیں, منع نہیں ہے, لیکن پالیسی فار پرچیزنگ, ریمبر جب ہم کلوزز ڈسکس کر رہے تھے, واٹ از دی پالیسی؟ پالیسی فار سپلائر سلیکشن, یہ ریکوائرمنٹ تھی آئی ایس او کی. آلرائٹ. کوالٹی مینول آپ نے بنایا, پالیسی مینول, پروسیس مینول, ورک انسٹرکشن, ریکارڈ, آپ سب ایک بھی بنا سکتے ہیں. یہ سافٹ کاپی بھی ہو سکتی ہے, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, بٹ اٹ ہیز ٹو بی اے ڈاکومینٹڈ سسٹم. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بہت سارے پروسیجرز, بہت سارے فارمز, بہت ساری ڈاکومنٹس تیار ہوں گے. بالکل صاحب تیار ہوں گے. یہ آئی ایس او ریکوائرمنٹ ہے, آپ کو کرنا ہے. نمبر 7 پری اسسمنٹ بائی دی رجسٹرار. واٹ ڈز دیٹ مین؟ رجسٹرار جس کو آپ نے سبمٹ کیا ہے, جو تھرڈ پارٹی آڈیٹر ہے, وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا انگلینڈ میں, سوئٹزرلینڈ میں, یا ان کے ایجنٹ پاکستان میں, اس کو اپنے آفس میں بیٹھ کر پہلے اس کو اسیس کریں گے. اور اگر کوئی ایسی نان کنفرمیٹیز مینول میں ان کو نظر آ رہی ہیں, دے آر ایکسپیرئنس پیپل, لیڈ آڈیٹر کی ٹریننگ انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہے, کئی کمپنیز کو انہوں نے وزٹ کیا ہوا ہوتا ہے, تو جسٹ بائی لوکنگ ایٹ دی مینول دے کین سی ویدر دیر از اینی نان کنفرمیٹی ایز کمپیئر ٹو دی آئی ایس او 9000 ریکوائرمنٹ. تو وہیں سے آپ کو وہ کچھ ایڈوائز کر دیں گے. اگر وہ ایڈوائز کریں گے تو دیکھیے اسٹیپ نمبر 8 کیا ہے, ٹیک کریکٹو ایکشن. آپ اس نان کنفرمیٹی کو ایڈریس کیجئے, اس پرابلم کو سالو کیجئے, کلوز کیجئے, ریکارڈ کیجئے, مینول کو اپڈیٹ کیجئے, ان کو اپڈیشن ریویو کرنے کے بعد, اپروو کرنے کے بعد بھیج دیجئے. جب وہ اپڈیٹڈ مینول ان کو مل گیا, اب اس کے بعد اسٹیپ نمبر 9 وہ آپ کو انفارم کریں گے آن سچ اینڈ سچ ڈیٹ, جنرلی فار 2 days, it could be 2.5, but generally for 2 days they would like to visit the company, the organization. سوال آپ شاید کر سکتے ہیں کہ کیا وہ پوری کمپنی وزٹ کریں گے؟ دیکھیے, میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ عموماً اس میں 2-3 لوگ ہوتے ہیں. اٹس اے ٹیم. ان میں ایک آدمی ضرور وہ ایسا رکھتے ہیں جو اس انڈسٹری یا اس پروسیس کا ٹیکنیکل نو ہاؤ بھی اس کو ہو. اگرچہ وہ ٹیکنیکلی آپ کے سسٹم کو نہیں دیکھنے آ رہے, دے آر لوکنگ انٹو دی مینجمنٹ سسٹم. صرف وہی دیکھنا چاہیں گے کہ آئی ایس او 9001 کی جو ریکوائرمنٹ آپ نے ڈاکومنٹ میں, مینول میں ڈاکومنٹ کی ہیں, ہاؤ آر دے بینگ امپلیمنٹڈ. مثال کے طور پر جب اس دن وہ آئیں گے اور انہوں نے آپ کو ٹائم شیڈول دیا ہوا ہوگا کہ ہم سب سے پہلے مینیجنگ ڈائریکٹر کے ساتھ میٹنگ کریں گے, جس میں مینجمنٹ ریپرزینٹیٹو بھی ہوگا اور ایک آدھ کوئی اور سینئر مینجمنٹ کا ٹیم ممبر ہو سکتا ہے. تو مینیجنگ ڈائریکٹر یا سی ای او, مینجمنٹ ریپرزینٹیٹو, ایم آر جو آئی ایس او سسٹم کا ریپرزینٹیٹو ہے, اور کچھ اور سینئر مینجمنٹ کی ٹیم کے لوگ سب سے پہلے بورڈ روم میں ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے. اس کو ہم کہتے ہیں اوپننگ میٹنگ
with the registrar. وہ بتائیں گے آپ کو یہ ہمارا اسکوپ ہے, یہ چیزیں ہم دیکھیں گے, اس طرح سے ہمارا فلو ہوگا, فلاں ڈپارٹمنٹ ہم وزٹ کرنا چاہیں گے, اور ٹائم شیڈول کے مطابق پہلا دن اور دوسرا دن وہ آپ کی کمپنی کے ڈپارٹمنٹس کو وزٹ کریں گے. جب وہ وزٹ کرتے ہیں, نیچرلی دے آسک کوسچنس, دے واچ ہاؤ تھنگز آر بینگ ڈن. دے آر آلسو ویری کیئرفل کہ بھائی ہر آرگنائزیشن میں کچھ نہ کچھ پالیٹکس بھی ہوتی ہے, ٹانگ بھی کھینچی جاتی ہے. دے آر ویری کیئرفل. وہ خواہ مخواہ میں ایسی سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین نہیں کرتے. دے آر ویری سیزنڈ اینڈ میچور پیپل. اور 2 دن کی اس اسسمنٹ کے بعد ایک سوال جو میں بھی عموماً پوچھتا رہا ہوں, اور وہ بھی پوچھتے ہیں جو بھی آپریٹر لیول کا, سپروائزر لیول کا, مینیجر لیول کا, ایگزیکٹو لیول کا آدمی ان کو نظر آتا ہے, تو سب سے پہلے پوچھے, صاحب آپ کی کمپنی کی کوالٹی پالیسی کیا ہے؟ ڈو یو نو دس؟ سب یہ آنی چاہیے سب کو. دیکھیے چند اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, وہ سب کو پتا ہونی چاہیے. اچھا, پھر اگر پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ میں وہ گئے ہیں تو دے میں آسک اے کوسچن فرام دا پیپل ہو آر انوالوڈ ان پرچیزنگ, پرچیزر جس کو کہہ لیجیے آپ. بھائی آپ اپنے سپلائر کو کیسے سلیکٹ کرتے ہیں؟ واٹ از دی کرائٹیریا؟ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں, دے واچ ہاؤ دی آپریٹرز آر ڈوئنگ دیئر ورک. دے میں آسک, بھائی آپ, اچھا میں اردو میں سوال کر رہا ہوں, اور ہاؤ اباؤٹ اف ہی از کمنگ فرام انگلینڈ؟ یا تو اس کو اردو آنی چاہیے, اور اگر اردو نہیں آتی ہے تو اس کے پاس انٹرپریٹر ہونا چاہیے. یہ اس کی ذمہ داری ہے, اس لیے کہ آپریٹر کیسا تھا, میں تو سب اردو جانتا ہوں. ہاؤ اباؤٹ اگر وہ فرنٹیئر پروونس میں گیا ہے تو پھر کیا ہوگا, اور وہ آپریٹر صرف پشتو ہی بولتا ہے؟ کنڈیشن ہے کہ وہ اسیسر یا تو پشتو سیکھے یا اپنے ساتھ کوئی انٹرپریٹر پشتو والا لے کر جائے. اس طرح سے سندھ میں, بلوچستان میں دس از دی ریکوائرمنٹ, تاکہ کمیونیکیشن کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو. تو فرض کیجئے آپریٹر سے بات ہو رہی تھی, تو اس نے سوال کیا اسٹیپ نمبر 9 فائنل اسسمنٹ کے حوالے سے کہ بھائی مسٹر اے بی سی, آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کہیں لکھا ہوا بھی ہے؟ ہاں جی صاحب, یہ میرے پاس ہے, یہ میری ورک انسٹرکشن ہے. اچھا, وہ ورک انسٹرکشن اردو میں ہے, انگلش میں ہے, کوئی اس کی کمپلشن نہیں کہ آپ کون سی لینگویج میں یوز کریں, آپ اس کو جاپنیز میں لکھ لیجئے, یہ آپ کا ڈاکومنٹ ہے, آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اگر ان کو پڑھنا ہے تو وہ اس کا انگریزی میں ٹرانسلیٹ یا ہم سے مانگے یا اس لینگویج کو سیکھیں. تو دیکھیے بڑا ایک ایزی فلو, ایزی کمیونیکیشن ود دی اسپرٹ آف امپروومنٹ. یہ ایک بلٹ ان ایلیمنٹ ہے کوالٹی مینجمنٹ سسٹم میں. وی آر ہیئر ٹو ہیلپ یو. اور 2 دن کے بعد یا 2.5 days ڈیپینڈنگ اپون جتنی بڑی آرگنائزیشن ہے, اگر چھوٹی آرگنائزیشن ہو سکتا ہے 1 دن میں ہی کمپلیٹ ہو جائے, لیکن چونکہ ایک یہ کمپریہنسو اسسمنٹ ہوتی ہے, ضروری نہیں کہ سارے ڈپارٹمنٹس وہ کور کریں. دیکھیے یہ کوئی ونس فار آل تو اسسمنٹ نہیں ہے نا. نیکسٹ ٹائم وہ آئیں گے تو جو فرض کیجیے ڈپارٹمنٹ رہ گئے اس کو وزٹ کر لیں گے. جاتے ہوئے 2 دن کے بعد, 2.5 days کے بعد, 1 دن کے بعد وہ ایک کلوزنگ میٹنگ کرتے ہیں. وہیں پر بورڈ روم میں مینیجنگ ڈائریکٹر, چیف ایگزیکٹو, مینجمنٹ ریپ اور کچھ سینئر لوگ, عموماً وہ اپنی فائنڈنگز بتاتے ہیں وربل. یہ جو وربل انفارمل کمیونیکیشن ہے, بعد میں جا کر وہ اپنے آفس میں اس کو لکھ کر فارملی بھی کمیونیکیٹ کریں گے, دے آر باؤنڈ. لیکن وہ عموماً بتا دیتے ہیں اگر ان کو کوئی میجر نان کنفرمیٹی نہیں ملی, مائنر نان کنفرمیٹیز ہیں, تو وہ سجیسٹ کریں گے امپروومنٹ کے پرسپیکٹو میں. طریقہ نہیں بتائیں گے, طریقہ بتانے کے تو پھر پیسے چارج ہوتے ہیں. کنسلٹنگ اسائنمنٹ ہے یہ تو مینجمنٹ کنسلٹنگ ہے. وہ مائنر نان کنفرمیٹی جنریٹ کریں گے, اگر وہ نہیں ہے کہیں پر کچھ وہ ایڈوائس آپ کو دینا چاہیں
रिमेंबर वी सेड प्रिवेंटिव एक्शन. कोई पोटेंशियल इश्यू ऐसा सामने उन्होंने देखा जो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, और जाते हुए आपको ये मैसेज दे देंगे कि हाँ साहब, वी आर गोइंग टू रिकमेंड दैट यू शुड बी awarded the ISO 9001 certificate with this scope which you asked for. And that is the last step, my dear students, that you will be registered. And once that is registered, you publish in the newspaper, you write on your stationery, आप अपनी वैन के ऊपर लिखते हैं कि साहब हम ISO 9001 सर्टिफाइड कंपनी है. आपने देखा होगा कई आटा बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने लिखा हुआ होता है. ऑयल सेल करती है, वेजिटेबल ऑयल, उन्होंने लिखा हुआ होता है. फूड सेक्टर के अंदर, टेक्सटाइल में तो बहुत सारी हैं. देयर आर hundreds of organizations in Pakistan which are ISO certified. ये एक क्विक रिव्यू था ISO के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस का. नेचुरली इसमें और बहुत सारी डिटेल्स भी हैं. आप में से जो फिर ऑडिट की ट्रेनिंग लेना चाहें, उसकी एक अलग से ट्रेनिंग है. फिर लीड ऑडिटर की ट्रेनिंग है, और जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव है उसको तो डेफिनेटली लीड ऑडिटर की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सो दैट he should be the driving engine for the improvement of the quality management system with the perspective of ISO. अब मेरा सवाल आपसे ये है, और मैं जवाब भी दूंगा, कि what are the benefits of installing a quality management system made by ISO? कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं. तो आइए फिर हम लर्न करना चाहेंगे कि वो कंपनियां जिन्होंने ISO सिस्टम को इंप्लीमेंट किया, इंस्टॉल किया, क्या बेनिफिट्स उनको मिले. कुछ उनसे लेसन लर्न करें, कुछ उनकी प्रैक्टिसेस को देखें, ताकि हमें भी कुछ आगाही हो. नंबर 1, माय डियर स्टूडेंट्स, द बेनिफिट्स ऑफ इंस्टॉलिंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. इट प्रोवाइड्स द मीन्स for staff to perform their task the first time and every time. कैसे स्टाफ जो है कैसे काम सही करेगा फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम. रिमेंबर, कुछ सेशन पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि देयर इज ए कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इन्वॉल्व्ड व्हेन यू डू थिंग्स इन 4 ways. You do the wrong thing in the wrong way. You do the wrong thing in the right way. तीसरा तरीका है you do the right thing but in the wrong way. ये तीनों जो हैं, it has a higher cost of quality. तरीका एक ही है, lower the cost. Right things done in the right way. ISO says system has been documented. People know how to do things. They do it day in and day out. अच्छा, कर तो वो पहले भी रहे थे, लेकिन अब सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि जो प्रोसीजर लिखा है, जिस तरह से आप कर रहे हैं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी. हां, चलेगी. आप अगर ये समझते हैं कि प्रोसीजर, मेथोडोलॉजी, वर्क इंस्ट्रक्शन चेंज होना चाहिए, इससे हमारा साइकिल टाइम, प्रोडक्शन टाइम कम हो जाएगा, इंप्रूवमेंट आ जाएगी, तो उसको सबमिट कीजिए, डॉक्यूमेंट चेंज कीजिए, अप्रूव करवाइए, फिर उसको इंप्लीमेंट कीजिए. इन अदर वर्ड्स, बेनिफिट नंबर 1 कि कंसिस्टेंसी आ जाएगी. और देखिए, कंसिस्टेंसी जब आएगी तो प्रोडक्ट की क्वालिटी ऑटोमेटिकली बेहतर होगी, कि कल जो चीज मुझे मिली थी आज भी वही मिलेगी. और चूंकि काम वर्क इंस्ट्रक्शन के मुताबिक होगा, तो अगर फर्ज कीजिए मिस्टर एक्स आज नहीं है, उसकी जगह पे मिस्टर वाई काम कर रहा है, तो अगर इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है नॉन कन्फर्मिटी के चांसेस, डिफेक्ट के चांसेस कम हो जाएंगे. ये उसका पहला बेनिफिट है. बेनिफिट नंबर 2, इट प्रोवाइड्स द मीन्स फॉर डॉक्यूमेंटिंग सिस्टम, डॉक्यूमेंटिंग द कंपनीज एक्सपीरियंस इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर. कैसे? एक्सपीरियंस को आप डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं, कैसे? सोचिए जरा, कैसे डॉक्यूमेंट होगा एक्सपीरियंस? इसको हम कहते हैं लेसन लर्न,
یا بعض اوقات لرننگ کرو کا بھی نام ہم استعمال کرتے ہیں. اور جس کمپنی کا، جس شخص کا، جس مینیجر کا لرننگ کرو بہتر ہے وہ اسمارٹ ہے، وہ کمپنی اسمارٹ ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ کوئی آئی ایس او کی کلاز ہے ایسی جو آپ کو یہ ایکسپیرینس ڈاکومنٹ کرنے کے لیے کہتی ہے؟ بتائیے ذرا مجھے. مینجمنٹ ریویو کلاز نمبر 5. ہر چیز مینجمنٹ ریویو کے اندر ایویلویٹ ہوگی. کیا کریکٹیو ایکشنز تھے، کس طرح سے پرابلم سالو ہوئے، کیا آڈٹ کی رپورٹ ہے، کسٹمر سیٹسفیکشن کا کیا لیول ہے، پروسیس کی کیا پرفارمنس ہے، سپلائرز کا معاملہ ہمارے ساتھ کیسا ہے، سٹاف کی ٹریننگ اور ان کی موٹیویشن کا کیا حال ہے. ہر چیز ریویو ہو رہی ہے ٹاپ لیول پر، سب چیز کرسٹل کلیئر ہے. اٹس پارٹ آف دی ریکوائرمنٹ آف آئی ایس او. کلاز نمبر 5. اچھا صاحب، اور کیا بینیفٹ ہے؟ آئیے پھر دیکھتے ہیں. اٹ پرووائڈس آبجیکٹو ایویڈینس. آبجیکٹو ایویڈینس سے کیا مراد ہوا؟ دیکھیے، آبجیکٹو ایویڈینس اینڈ سبجیکٹو ایویڈینس. سبجیکٹو ایویڈینس ہوتا ہے سب میرا خیال ایسا ہے، میں یہ فیل کرتا ہوں، میرا مشورہ یہ ہے. آبجیکٹو ایویڈینس، پلیز شو what is the report coming out. 2 + 2 is always 4. Objective evidence. تو جب سسٹم، پروسیس، پروڈکٹ کی میجرمنٹ ہو رہی ہے، آبجیکٹو ایویڈنس آ رہا ہے، رپورٹس ریکارڈ کی صورت میں سامنے آ رہی ہیں، اینڈ دیٹ کین بی یوز ٹو ڈیمونسٹریٹ دی کوالٹی آف دی کمپنیز پروڈکٹس اینڈ سروسز. ہمارا سسٹم ڈاکومنٹڈ ہے، آڈیٹڈ ہے، یہ لیول ہے. اس پرسپیکٹو کے اندر یہ کسٹمرز ہیں، ان کا یہ فیڈ بیک ہے. آبجیکٹو ایویڈنس جب موجود ہوگا تو آپ ایک نئے پوٹینشیل کسٹمر کو جب یہ چیز دکھاتے ہیں، پیپل فیل کانفیڈینس دیٹ یس تھنگز آر ڈوئنگ پراپرلی. چوتھا بینیفٹ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، چوتھا بینیفٹ یہ ہے، اٹ برنگز کلیئرٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی ٹو ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز. ورک انسٹرکشن لکھی ہوئی ہے، پروسیجر موجود ہے، آپ ہی نے بنایا ہے، بٹ ہم نے کہا تھا نا، تھنک وٹ یو وانٹ ٹو سے وٹ یو وانٹ ٹو ڈو. کہہ لیجئے کہ اگلے ہفتے تک، اگلے مہینے تک ہم کیسے کام لکھ دیجئے. لکھنے کے بعد اس کے مطابق آپ کریں گے، اینڈ دین پروو دیٹ یو آر ڈوئنگ اٹ اکارڈنگ ٹو دی ریٹن پروسیجر. آڈٹ، ذرا بھائی مجھے کام کر کے دکھائیے ذرا آپ کیسے کرتے ہیں. آڈٹ ہوتا ہے نا، میں عموماً کہتا ہوں ذرا آپ کام کیجئے پلیز، اور اپنی ورک انسٹرکشن مجھے دکھا دیجئے، میں اس کو کمپیئر کر لیتا ہوں وہ کام کیسے ہو رہا ہے. ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز، ہاؤ اٹ از بی کلیئرٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. دیٹ از دی پرپز، ون آف دی پرپز آف انسٹالنگ دس کوالٹی مینجمنٹ سسٹم. اور کیا ہے نمبر 5، ایکسپورٹ مارکیٹ کے اندر کچھ اس کے بینیفٹس ہیں. دیکھیے، ایک تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یورپین یونین کے اندر انہوں نے کہا صاحب ہماری مارکیٹ کے اندر ایسی کمپنی جو سرٹیفائی نہیں ہے اس کے پروڈکٹ انٹر نہیں ہوں گے. سمپل ایز دیٹ. یہ تو کنڈیشن ہو گئی. دوسری طرف آپ اس لیبل کو آپ اس لیے یوز کرتے ہیں ٹو شو ٹو دی کسٹمر، پوٹینشیل کسٹمر، کہ وی آر اے ویری ریسپانسبل کمپنی. تو ون آف دا بینیفٹ از ایکسپورٹ مارکیٹنگ ول بی ایزیئر. کیوں؟ دیکھیے، ساؤتھ امریکہ کے اندر آئی ایس او از نون ایز اے انٹرنیشنل کوالٹی مینجمنٹ سسٹم. اٹ ہیز اٹس اون پروسیس. اچھا، وہ جو رجسٹرار ہیں جنہوں نے آپ کی کمپنی کو ایوارڈ دیا ہے، رجسٹر کیا ہے، وہ تو پوری دنیا میں لوگ ان کو جانتے ہیں. جب وہ آپ کو ایوارڈ دے رہے ہیں اور آپ لکھ رہے ہیں وی آر آئی ایس او سرٹیفائڈ بائی فلاں فلاں کمپنی، بلکہ اس کمپنی کا لوگو جو ہے وہ آپ ساتھ لگاتے ہیں. سو دیر از اے کانفیڈینس اسپیشلی ان دی ایکسپورٹ مارکیٹ. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ایکسپورٹ مارکیٹ میں سب سے پہلے وہ آئی ایس او کا لیبل جو ہے آپ کی کمپنی کو ریپرزینٹ کرواتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا نا، آئی ٹی پرسپیکٹو میں جب آپ یہ کہتے ہیں وی آر اے سی ایم ایم لیول 4 کمپنی، تو کسٹمر جو ہے آپ کو آرڈر دینے سے پہلے
ایک اس کے ذہن میں آپ کی کمپنی کی پرسیوڈ کوالٹی اس کے ذہن میں آ جاتی ہے. تو ایکسپورٹ مارکیٹنگ کے اندر دس از اے بینیفٹ. اٹس ایزی بیکاز سم فارن بائرز ول آسک یو ٹو ہیو اے ISO سرٹیفائڈ کمپنی, اور اگر آپ کے مقابلے میں ایک ایسا مینوفیکچرر, ایک ایسا سپلائر ہے جو ISO سرٹیفائڈ ہے, آپ نہیں ہیں, تو وہ جو ISO سرٹیفائڈ سپلائر ہے he will get a premium price. تو دیکھیے پھر ایک دفعہ پریمیم پرائس ملے گی, 2 دفعہ ملے گی. میرا خیال ہے وہ جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے میں اور انسٹال کرنے میں, وہ تو ریٹرن آن دی انویسٹمنٹ, ہماری کیلکولیشن یہ ہے کہ پہلے 3 سے 5 سال کے اندر وہ آپ کی ساری کا اماؤنٹ ریکور ہو جاتی ہے. کیسے ریکور ہوتی ہے؟ ریورک گوز ڈاؤن, اسکریپ گوز ڈاؤن, کسٹمر کمپلینٹ گوز ڈاؤن, اور بہت ساری چیزیں آپ سوچیے ذرا. اور وہ جو کاسٹ کوالٹی ایشورنس سسٹم کو انسٹال کرنے پہ آتی تو ہے پریونٹیو کاسٹ, وہ پہلے 3 سے 5 سال کے اندر آپ نے ریکور کر لی, اس کے بعد تو پھر فری ہے, اس کے بینیفٹ فار دا ٹائم ٹو کم. تو اس لحاظ سے پھر ہم بینیفٹ نمبر 6 یہ دیکھنا چاہتے ہیں. بینیفٹ نمبر 6, دا کمپنی ول سیکیور گریٹر کسٹمر لائلٹی بیکاز اٹ ول کنٹینیوسلی سیٹسفائی اٹس کسٹمرز نیڈس. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, کسٹمر نیڈس جب کنٹینیوسلی سیٹسفائی ہوں گی, کسٹمر ڈیمانڈس اور وانٹس کا آپ خیال رکھیں گے, اس لیے کہ آپ کا سسٹم ہے ہی اس لیے. ریمبر when we were discussing the model of ISO, we said customer requirements will drive the process for the product realization, and customer feedback will be brought in, analyzed in the management review, and in the next cycle things will improve. تو آپ مجھے خود بتائیے کہ کسٹمر لائلٹی پھر بڑھے گی یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی بڑھے گی. ایک اور بینیفٹ نمبر 7 کہ کمپنی کی کسٹمر دے ول ریسیو پروڈکٹس اور سروسز آف اے نون لیول آف کوالٹی. یہ کمپنی میچور ہے لیول 4, یہ کمپنی ڈیولپنگ ہے لیول 3, یہ کمپنی ورلڈ کلاس ہے لیول 5. لیول 3 سے تو پھر نیچے کوئی سرٹیفکیشن ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کمپنی کے پروڈکٹس یا سروسز یا سسٹم, سافٹ ویئر سسٹمز, they are of known level of quality because they have been independently audited. Or number 8, my dear students, customers are presented with a means of choosing between competing suppliers. کیسے؟ اس لیے کہ کسٹمر کے پاس چوائس ہے. اور میں یہاں پر آپ میں سے جو مارکیٹنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے سامنے میں یہ کوشچن ریز کرنا چاہتا ہوں, are we living in a world, in a global market which is a selling market or which is a buying market? سوچ کے جواب دیجئے مجھے. اس وقت پاور جو ہے وہ بائر کے پاس ہے یا سیلر کے پاس ہے؟ آپ موبائل فون خریدتے ہیں, ایک کمپنی, دوسری کمپنی, تیسری کمپنی, چوتھی کمپنی, پاور کس کے پاس ہے؟ سیلر کے پاس یا بائر کے پاس؟ کھانا کھانے جاتے ہیں آپ, ہوٹل نمبر 1, ہوٹل نمبر 2, ہوٹل نمبر 3, بلکہ اب تو فوڈ اسٹریٹس بنی ہوئی ہیں, اس میں بھی چوائس آ رہا ہے, لاہور کی فوڈ اسٹریٹ یا اسلام آباد کی فوڈ اسٹریٹ یا کراچی کا بنس روڈ, معاف کیجیے گا. اینڈ پیپل وڈ لائک ٹو میک اے چوائس. تو مجھے جواب دیجیے اس بات کا, وڈ یو لائک ٹو اسٹڈی, مارکیٹنگ والوں سے خاص طور پر میں پوچھ رہا ہوں, وڈ یو لائک ٹو اسٹڈی کنزیومر بہیویئر فرام دا سیلنگ پوائنٹ آف ویو اور فرام دا بائنگ پوائنٹ آف ویو؟ یہ دونوں پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ ہیں. بہرحال میں اس کو چھوڑتا ہوں آپ کے اوپر, واپس آتا ہوں میں کوالٹی کی طرف, اس لیے
کہ quality is as important in marketing, selling and buying. It's as important in e-marketing on the website. How friendly is the website? That cart which you have made, how does it make my life easy that I pick up the product and put it in the cart, sell, buy through the credit card and go away. اور جب میں بائنگ کی بات کر رہا ہوں مجھے وہ سٹور یاد آ رہا ہے جو پہلے تو وہ جو کہیں امریکہ کے کارن فیلڈ کے اندر اس نے بنایا اور کتابیں بیچنی شروع کی. بڑا مشکل ہوا کرتا تھا اگر آپ نے کسی فارن پبلشر کی کتاب خریدنی ہے, پاکستان میں سے ڈالر ہی نہیں ملتے تھے. اینڈ ہیئر کمز اے ویب سائٹ, پلیز buy the book, pay through your credit card in rupees, and we will ship you the book maybe in 3 days, 4 days. اور پھر انہوں نے کہا صاحب یہ یوز کتاب ہے, یہ $5 کی ہے, یہ 25 کی نہیں ہے, 5 کی پرانی ہے, اکٹھی لے لیجئے تو شپمنٹ بھی فری ہو جائے گی. پھر کھلونے بھی آ گئے, پھر سیڈیز بھی آ گئیں. اور آپ میں سے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ وہی ویب سائٹ, میں نام نہیں لوں گا اس کا, وہی ویب سائٹ اب کہتی ہے صاحب ہم آپ کو گروسری کے آئٹم بھیجیں گے, چاول بھیج دیں گے, ایسے آئٹم بھیجیں گے جو پیریشیبل نہیں ہے, یعنی کچھ دن سروائیو کر جائیں گے, پیریشیبل نہیں ہے. اٹس اے گلوبل ورلڈ. اور میں نام لینے لگا تھا سنگاپور کے اس اسٹور کا, بہت بڑا اسٹور ہے, ملینز آف پروڈکٹس sold by that store. You can buy it online. وہی اچار, وہی چاول, وہی آئل, وہی فروٹ, وہ تو فروٹ تک بیچتے ہیں. اور پھر مجھے کہنے کا موقع دیجئے نیوزی لینڈ کا وہ اسٹور, نیوزی لینڈ جو دنیا میں ان کا کہنا یہ ہے کہ وی سیل یو دا چیپسٹ فوڈ اینڈ دا چیپسٹ گروسری آئٹم ان دا ہول ورلڈ. یہ تو گلوبل ولیج ہے. تو واپس آتا ہوں میں کمپنی کے کسٹمر کی طرف. کہہ میں یہ رہا تھا کہ کمپنی کے کسٹمر ایک ایسے پروڈکٹ کو خریدیں گے جو نون لیول کی ہوگی, نون لیول آف کوالٹی کی ہوگی, اور کسٹمرز جو ہیں پھر ان کو یہ چوائس ملے گا کہ میں یہ نیوزی لینڈ والے اسٹور سے خریدوں, وہ بھی ISO سرٹیفائڈ ہے, سنگاپور والے اسٹور سے خریدوں, یا یہ جو تیسرا اسٹور ہے میں اس سے خریدوں. کمپیٹنگ سپلائرز. سو دا پاور از گوئنگ ان دی ہینڈز آف دا بائر. دیٹ از گڈ. لیٹ دیر بی چیپر پروڈکٹ, کوالٹی پروڈکٹ. تو پلیز کوالٹی کو اور پرائز کو کوریلیٹ نہ کیجیے گا کہ when the quality goes up, the price will also go up. It is the feature of the product which will help you that you can charge a premium price. اور کمپنیز کرتی ہیں. اب میں پھر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ریزنز کہ جس کے لیے آپ ISO رجسٹر اپنے سسٹم کو کروانا چاہیں گے. نمبر 1, کسٹمرز آر ڈیمانڈنگ. ہم آپ سے سامان نہیں خریدیں گے اگر آپ کی کمپنی ISO سرٹیفائڈ نہیں ہے. نمبر 2, ویل وی لائک ٹو گیٹ دی بینیفٹس آف کوالٹی. کسٹمر از ناٹ ڈیمانڈنگ. پاکستان میں کئی ایسی پاکستانی دودھ کی اور جوس کی کمپنیاں ہیں, ویجیٹیبل آئل کی کمپنی ہے. وی آر پراؤڈ آف دوز کمپنیز. سم ان کراچی, سم ان لاہور, سم ان فیصل آباد, سم ان گجرانوالا, سم ان اسلام آباد, پنڈی, سم ان پشاور. نو کسٹمر از ڈیمانڈنگ. ہتار کا جو ایریا ہے وہاں کئی ایسی کمپنیاں ہیں, کسی کسٹمر نے ڈیمانڈ نہیں کیا, بٹ دے وڈ لائک ٹو گیٹ بینیفٹ آف کوالٹی. دیٹس وائی دے آر امپلیمنٹنگ دس سسٹم. ویل دے لائک ٹو گیٹ اے مارکیٹ ایڈوانٹیج. میں نے ابھی بہت ساری ایگزامپلس آپ سے مارکیٹنگ کے پرسپیکٹو میں شیئر کی. تو کوالٹی کو کہیں مینجمنٹ کے شعبے میں بند نہ کر دیجیے گا. یس, اٹ از اے کوالٹی مینجمنٹ. اٹ برنگز ان
the concepts of management, but believe me, this is for all the departments and all the functions and all the processes. It gives you a market advantage. Global market, local market, international market, different suppliers. Here is someone ISO certified, 10 years history. Here is someone world-class manufacturing with the best in line, with best brand image, market advantage. تو آپ نے ISO لے کر رکنا تو نہیں ہے نا. خالی اس سرٹیفکیٹ کو اگر تو سجا کے رکھیں گے تو مارکیٹ ایڈوانٹیج نہیں ملے گی. جن لوگوں نے یہ سسٹم انسٹال کیا ہے ان میں سے دیکھ لیجیے آپ 27% کر رہے ہیں, کسٹمر نے ڈیمانڈ کیا تھا, 15% کہہ رہے ہیں سب ہم نے اس لیے لیا کہ ہمیں مارکیٹ ایڈوانٹیج مل رہی ہے. آئیے میں آپ سے اب شیئر کرتا ہوں کہ جب آپ اس سسٹم کو رجسٹر کروائیں گے تو کیا بیریئرز آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. اچھا, یہ بیریئرز ہم اس لیے بھی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ جب آپ اس سسٹم کو امپلیمنٹ کریں گے, انسٹال کریں گے, یو آر آلریڈی ڈیلنگ وتھ سم سسٹم ان پلیس. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ اس کمپنی کے اندر کوئی سسٹم تھا ہی نہیں, آپ ہی ایک نیا آئیڈیا لے کر آئیں. نہیں, جیسے ہم نے کہا ڈس فنکشنل سسٹم, وہ بھی تو ایک سسٹم ہے نا, کہ کوئی کل سیدھی ہی نہیں ہے. ہر جگہ کمپلینٹس ہی کمپلینٹس ہیں. ہر جگہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کسٹمر کی انوائس کہیں نہیں مل رہی, کمپلینٹ آئی تھی پتہ ہی نہیں کیا کمپلینٹ. ڈس فنکشنل سسٹم. تو جب آپ ایک ایسی کمپنی میں جو ڈس فنکشنل ہے یا آنکھیں کھول رہی ہے, اویکننگ, تو پھر کیا بیریئرز آپ ایکسپیکٹ کریں گے. لیٹ می شیئر سم آف دوز بیریئرز. نمبر 1, آپ کو کچھ نہ کچھ تو پروسیس اور پروسیجر اور ڈاکومنٹیشن لکھنی پڑے گی, اور یہ لکھنا جو ہے ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی, مشکل ہوتا ہے. یو ہیو ٹو سٹ ڈاؤن آن دا ڈیسک. کچھ انگریزی بھی تھوڑی ٹھیک ہی ہونی چاہیے, انگریزی میں لکھنا ہے تو ضروری نہیں کہ کوالٹی مینیجر اس کو یا مینجمنٹ ریپ اس کو لکھے. وہ لکھے تو اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ کا وہ ویک ایریا ہے تو بھائی کسی کو ہائر کر لیجئے, ایڈیٹر کو. ڈاکومنٹ تو ایک ہی دفعہ بننا ہے نا, اس کے بعد پھر آپ اس کو چینجز آہستہ آہستہ. پروسیجر کریشن, اٹ کوڈ بی اے بیریئر. تو بیریئر بننے نہ دیجئے. اگر یہ بیریئر ہے تو میں نے کہا نا, کسی کو ہائر کر لیجئے جس کی انگریزی اچھی ہے, اس کو مہینہ 2 مہینے 3 مہینے, جس کی ورڈ پروسیسنگ بہتر ہو, اس کو ہائر کر لیجئے, ڈاکومنٹ بنوائیے, اس کے بعد امپلیمنٹ کر دیجئے. نمبر 2, ڈاکومنٹ ڈیولپ کرنا ہے, پالیسی مینول, پروسیجر مینول, ورک انسٹرکشن, ریکارڈز, فارمز, سب کچھ اسٹریم لائن ہونی ہے. نمبر 3, ویری انپورٹنٹ ایریا, لیک آف مینجمنٹ کمٹمنٹ. دیکھیے صاحب, اگر سینئر مینجمنٹ کمیٹڈ نہیں ہے تو آئی ایم سوری, سسٹم ول ناٹ ورک. اچھا, کہے گا تو نہیں کوئی کہ میں کمیٹڈ نہیں ہوں. نہیں صاحب, آپ ضرور کیجئے, ڈاکومنٹ بنائیے بھائی, لوگوں کو ٹریننگ دیجئے, امپلیمنٹ کیجئے. اور جب آپ ان کو کہیں گے کہ آئیے بھائی منڈے مارننگ کو 9 بجے سے 11 بجے تک کوالٹی کی ٹریننگ ہوگی, تو پروڈکشن ہیڈ کہے گا آئی ایم سوری, میں ان 3 آدمیوں کو نہیں بھیج سکتا ٹریننگ کے لیے. انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ والا کہے گا بھائی مجھے بہت کام ہے, یہ آدمی آپ کے پاس ٹریننگ کے لیے نہیں آ سکتا. آپ مینیجنگ ڈائریکٹر کو کہیں گے, آپ مینجمنٹ ریپ ہے نا, آپ مینیجنگ ڈائریکٹر کو کہیں گے, مینیجنگ ڈائریکٹر کہے گا اوہو آئی ایم سوری, یورپ سے ایک بہت بڑا آرڈر آ گیا ہمیں. تو بھائی ذرا امپلیمنٹیشن کو روک لیجئے, ہم یہ فٹ بال کا, یہ باسکٹ بال کا یہ آرڈر آ گیا ہے, اس کو ذرا بھیج لینے دیجئے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ امپلیمنٹیشن ڈیلے ہوگا. اور میں نے ایسی کمپنیاں دیکھی ہیں, سیالکوٹ میں خاص طور پر, گجرانوالہ میں, شیخوپورہ میں, حیدرآباد میں, کہ وہ امپلیمنٹیشن سٹیج کے اندر 3 4 سال لگا دیتے ہیں. رجسٹریشن کی سٹیج آتی ہی نہیں, موٹیویشن بھی ختم ہو جاتی ہے, اور اس لحاظ سے پھر پرابلمز آتے ہیں. اچھا, پھر امپلائی کی ریزسٹنس ہے, لوگوں کی عادت بدلنا ہے نا. ایک صاحب کہتے ہیں
کہ دیکھیے میں اس کمپنی میں 15 سال سے کام کر رہا ہوں, آپ MBA کر کے آئے ہیں, آپ مجھے بتائیں گے کام کیسے کرنا ہوتا ہے. بھائی میری عمر 55 سال ہو گئی ہے. یو آر اے ینگ مین, لیڈی, یو جسٹ کیم آؤٹ ود این MBA اینڈ آئی نو یو آر اے کوالٹی مینیجر. آپ کو اس ریزسٹنس کو ڈیل کرنا ہے. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ ٹریننگ کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. اور میں نے کہا تھا نا کہ ٹریننگ کی ریکوائرمنٹ اور یہ ساری چیزیں اسی وقت پوری ہوں گی جب مینجمنٹ کہے کہ نہیں یہ ہونا ہے, لیٹس گو ٹوگیدر, لیٹس ورک ایز اے ٹیم. ہاں مجھے معلوم ہے کہ کچھ پروڈکشن ڈاؤن ہوگی, کچھ لوگ ٹریننگ کے لیے جائیں گے, لیکن یہ برڈن, یہ کاسٹ ہم بیئر کریں گے, اس لیے کہ آنے والے سالوں کے اندر ہم اپنی کاسٹ آف کوالٹی کو کم کریں گے, مارکیٹ کے اندر ہمیں ایڈوانٹیج ملے گی, اینڈ وی ول بی اے ونر ان دا لانگ رن. یہ کچھ اور بیریئرز ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے ہیں. بیریئر کہاں نہیں ہوتے, لیکن اف یو ہیو اے ول یو ول فائنڈ اے وے. امپلیمنٹیشن آف کریکٹو ایکشن. ڈیفیکٹس تو معلوم ہو گئی, نان کنفرمٹی کا پتا ہے, اس کو کلوز ہی نہیں کرتے. تو اسی لیے کوالٹی کے اندر میں نے کہا تھا نا, وہ لوگ سکسیسفل ہوں گے جن کا ہیلپنگ ایٹیچیوڈ ہو, جن کا ہیپی ایٹیچیوڈ ہو, جو لوگوں کی مدد کرنا چاہیں, جو آرڈر دینا نہ صرف جانتے ہو, کمانڈ اینڈ کنٹرول نہیں لے گا. یا وہ چاہیے جو فیسیلیٹیٹر ہو, یا وہ چاہیے جو کوچ ہو, جو رول ماڈل ہو. لیک آف انفارمیشن, پتہ ہی نہیں کرنا کیسے ہے. کیلیبریشن آف انسٹرومینٹس اینڈ اکوپمنٹ. یاد ہے جب ہم ڈسکس کر رہے تھے کلاس نمبر 8 اور کلاس نمبر 7 کہ وہ جو انسٹرومنٹ ہیں ان کو کیلیبریٹ کروانا ہے. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بھی بیریئر ہوتا ہے, کس رجسٹرار کو آپ نے سلیکٹ کر لیا, پرابلم ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات یہ سرٹیفکیٹ نہیں ملتا. اب میں ایک ایسی اسٹیج پہ پہنچ رہا ہوں آج اس سیشن کے اینڈ پہ. ونس اگین, آپ کی کیا ڈیفینیشن ہے میں چھوڑتا ہوں اگلے لیکچر تک کے لیے. لیکن دیکھیے امریکنز کہتے ہیں وی آر لوکنگ فار دا ویلو آف دا ڈالر. بتائیے $1 دیا ہم نے, $2 نہیں تو 1.5 کی تو چیز ملنی چاہیے بھائی, یہ فائدہ ہونا چاہیے. یورپین کہتے ہیں وی ووڈ لائک ٹو سی ہاؤ دا کوالٹی از انجینئرڈ ان ٹو دا گڈس. آپ دیکھ لیجئے یورپ کی جتنی کمپنیاں ہیں, خاص طور پہ آٹوموبائل کمپنی, سویڈن کی, جرمنی کی, کوالٹی از انجینئرڈ ان ٹو دا کار, ان ٹو دا موٹر سائیکل. دس از دیئر وے آف لوکنگ ایٹ کوالٹی. کوالٹی بائی ڈیزائن. جیپنیز کیا کہتے ہیں؟ ویل دے آر آسکنگ دیٹ موسٹ اکنامیکل, موسٹ یوزفل, آلویز سیٹسفیکٹری ٹو دی کسٹمر اینڈ کنزیومر. ہم تو بھائی ان کو لوز نہیں کرنا چاہتے. آلرائٹ. پاکستانی کیا کہتے ہیں؟ پاکستان میں کیا وقت آ گیا ہے؟ آ چکا ہے. تو آئیے پھر اگر یہ آ چکا ہے تو بڑا سمپل وے میں اس کو دیکھتا ہوں اس طرح سے کہ موسٹ سمپل ڈیفینیشن فار آل آف اس ان پاکستان could be that let us do the right things in the right way first time and every time, and believe me it will be cheaper. بس ہم اگر یہ عادت بنا لیں, عادت ہے یہ کہ وہ کاغذ رکھا بھول گئے, ڈھونڈ لیں گے 15 منٹ لگ جائیں گے. تو ہم اگر پاکستان کے اندر اپنے کلچر کے مطابق یوں ڈیفائن کر لیں کوالٹی کو کہ ہمارے نزدیک ڈوئنگ دا تھنگز رائٹ دا فرسٹ ٹائم اینڈ ایوری ٹائم, اینڈ ڈیفینیٹلی اٹ ول کاسٹ لیس, ٹائم لیس, پرائس لیس, لیس اریٹیشن آن مائی مائنڈ. اس لیے کہ جب چیزیں ملتی نہیں ہیں, کاغذ ملتا نہیں ہے, ٹیلی فون نمبر یاد نہیں آتا, کسٹمر کا نمبر یاد نہیں آتا, تو پریشانی تو ہوتی ہے. تو ہم اس کلچر کو اگر ڈیولپ کر لیں تو آئی ایم شیور, میں نے کہا نا ڈیولپ کر لیں تو وی کین گیٹ ISO سرٹیفکیٹ. بیکاز مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, what is ISO? It is nothing more than a developed system, a system which is documented, a system which will help you to do the right things in the right way. And what is the right way? The right way which you said, I will do it.
تو میں آپ سے ہوپ بھی کرتا ہوں, ایکسپیکٹ بھی کرتا ہوں, اور ایڈوائس بھی کرتا ہوں. Let us try to develop this habit. I'm sure we can do it. And once we develop this habit, جو ISO کی habit ہے, once we develop this quality habit, we will produce quality products. We come up with quality process. We will have a quality system. You will be happy. Your boss will be happy. Customer will be happy. We all will be happy. Can we do it? My dear students, ladies and gentlemen, can we do it? I'm sure you can. Let us stand up. Let's make a resolution and a promise that we will do it in the best way possible. Thank you very much, and I'll see you in the next session. Until then, goodbye and Khuda Hafiz.